کو بچیوں کو دور نزدیک والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ امید اچھے جا رہے ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے اور کوشش جاری رکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ بالقرآن العظیم وجعلہ اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ حجۃ یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما دے۔ دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل، گواہی اور حجت بنا دے، آمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ زاریات اور ہمارا پارہ چل رہا ہے 26، اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کے اندر سورہ زاریات 51 نمبر پہ ہے، آیات اس کی 60 ہے اور رکوعات اس کے 3 ہیں۔ اس صورت کو بھی ایک خاص ردھم ہے، جیسے کہ قرآن کی کئی صورتوں کا مزاج ہے، پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور قافیہ ہے اس کے اندر، الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لگتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت سا انداز ہے صورت کا۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کو تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یہاں پہ دراصل جو زاریات ہے لفظ، اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہوا جو گرد اڑاتی ہے، اور وہ ہوا کس کس طرح سے کام کر رہی ہے، اس کے بعد پھر مختلف اس کو مثال دی گئی ہے، اور یہاں پہ قسم اٹھائی گئی ہے 4 چیزوں کی، ایک ہواؤں کی، پھر پانی سے لدے بادل یعنی اٹھانے کی، اور پھر تیز رفتاری سے چلنے کی۔ یہ ساری اس کے اندر بات بتائی گئی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قسم ہے متفرق بادلوں والے آسمان کی۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ۔ اب جو لفظ حبک ہے، اس کے اندر جو زاریات نے کام کیا ہے، تو اس کے بعد چلنے والی جو ہوا ہے جو گرد بھی اڑاتی ہے، تو اس سے جو چیزیں بنی ہیں وہ حبک ہیں۔ حبک کیا ہے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ذرا سا مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو رک کے بتا دوں۔ ذات الحبک ہے پانی کی موجیں، ریت کے ذرے اور کھیتوں کے پتے، پودے جو ایک جیسے دور تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھاس جو دور تک ایک جیسی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب زاریات کے زور سے ان چیزوں پہ یعنی پانی کی موجوں پہ، ریت کے ذروں پہ، ریت پہ، اور کھیتوں کے پتوں پہ یعنی فصلوں پہ، اور دور تک لگے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں یا گھاس پہ، جب یہ زاریات آ کے چلتی ہے، تو یہ ہیں جو اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور دور تک ہم آتی ہیں، اور راستے بن جاتے ہیں اس میں۔ جیسے ایک ہم درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیں کہ ہمارے گھٹنے تک یا ذرا سا بڑے اس کے اندر کوئی فصل یا پودے ہیں، تو جب ہوا اس کے اوپر چلتی ہے تو وہ دور تک لہراتے ہیں، ایک طرف لیٹ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، ایک طرف ہوا ایک رخ پہ چلتی ہے جو تو دور تک جو ان کی ایک لہریں سی بن جاتی ہیں، اس کو حبک کہا گیا ہے۔ اور حبک کا لفظ خوبصورتی کے ساتھ ہلکے سے انداز میں جب ہوا چلتی ہے، تو پانی کی جو لہریں دور تک چلی جاتی ہیں نا، لہروں کے ساتھ جو ہوا چلتی ہے تو دور تک ہمیں لگتا ہے کہ پانی اس کو ہوا دھکیل رہی ہے اس پانی کو، تو لہروں میں دور تک جو ایک عجیب سی خوبصورتی بنتی ہے، یعنی پھر لہریں بنتی ہیں، اس کو حبک کہا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کسی چیز کا بہت خوش کن نظر آنا، خوبصورت نظر آنا، دل ربا نظارہ، اور دور تک یہاں سے وہاں کسی چیز کا لہرا کے چلنا حبک کہلاتا ہے۔
اور آخرت کے بارے میں تم قسم ہے متفرق شکل والے آسمان کی، اور آسمان پہ بھی ہمیں جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل روزانہ کوئی نہ کوئی تصویر بادلوں کی آ جاتی ہے، کسی پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ کوئی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اکثر ہم جب بادل کو دیر تک دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے خیالات اس کے اندر ایک تصویر بنا لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کوئی جن کی تصویر ہے یا کوئی اچھی خوبصورت تصویر ہے یا کسی جانور کی، تو وہ اللہ نے واقعی بادلوں کو مختلف شکل میں ایک جگہ پہ نہیں رہتے، بادل جب چلتے ہیں تو ان کی شکلیں الگ الگ نظر آتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ قیاس اور گمان یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں صرف قیاس پہ بات چل رہی ہے، اور آخرت کے بارے میں بجائے اعمال کرنے کے صرف اپنے اپنے اندازوں کے بارے میں لوگ بات کریں کہ وہاں یہ ہوگا، ہم بخشش ہماری ہو جائے گی، آنا ہی نہیں ہے آخرت کا دن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سالوں سے جو لوگ یہاں ہیں وہاں ہیں، لیکن قرآن مسلسل آخرت کے بارے میں ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اور پھر قرآن نے یہ انہی لوگوں کی سزا بتائی کہ آگ پر ان کو تپایا جائے گا۔ تو آگ پہ ہم تپاتے ہیں، کوئی بھی چیز جب تپائی جاتی ہے اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سخت چیز بتائی گئی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور ایسا سوگے تو روزہ مقروط ہے، یاد رکھو۔ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ متقین کی صفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے ہم متقی کی صفت دیکھ لیتے ہیں۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو حدود اللہ کی قید کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے جو احکامات لگائے ہوئے اسی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کیا، یعنی کہ روز جزا ضرور آئے گی، اور آخرت کے آنے کا یقین بھی کیا اور اس کے لیے تیاری بھی کی، اور زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا میرا رب اس کے لیے راضی ہے، یا میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے میں جب اللہ کے آگے جواب دوں گا جا کے تو مجھے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑے گا۔ یعنی نہایت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ ان میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ راتوں کو کم سوتے ہیں، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافیاں مانگتے ہیں، ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبریں بتائی ہیں، نیک تو تھے ہی تھے، اس کے بعد ان کی نیند کم تھی، سوتے کم تھے، اور پھر اللہ سے پھر بھی معافی مانگتے تھے اپنے قصوروں کی، اپنے گناہوں کی، اور انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے کرتے تھے۔ راتوں کو کم سونے والے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں فسق و فجور میں گزرتی ہیں، یا جن کی لہو و لعب میں گزرتی ہیں، موج مستی میں گزرتی ہیں، اور فضول کے کاموں میں گزرتی ہیں، اور ایک راتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے۔ اور پھر انفاق کی بات ہے، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کی، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہے۔ ہمارا اپنا وجود ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا وجود اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ ہم ایک ایک چیز کو اگر لے کے دیکھیں گے تو ہم اس میں سے یعنی ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں، اتنا وہ وسیع موضوع اور اتنا وسیع مطالعہ۔ اپنی آنکھ کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، اپنی زبان بولنے والی کو دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں کی گرپ کو دیکھ لیں، تو یہ بہت بڑا ایک اللہ کی کرشمے نظر آتے ہیں ہمیں اپنے وجود میں، جسم میں۔ تم کو سوچتا نہیں ہے آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہے یہاں پہ۔ یہ بات حق ہے، ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تم تک پہنچی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، ان کو بہت اچھا لگتا تھا مہمان کی خاطرداری کرنا۔ یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن جن مہمانوں کے سامنے لا کے رکھا وہ تو فرشتے تھے۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنائی، یعنی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی ان کی بیوی جو سارہ تھی وہ نہایت حیرانگی سے بڑھی آگے، اور ایک دم جیسے عورتیں کرتی ہیں جب ان کو کسی چیز کا یقین نہیں آتا تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں، اور ایک دم ان کی چیخ نکلتی ہے اور بآوازیں بلند کہتی ہیں کہ یہ اب تم نے خبر سنائی اس وقت میں، جب کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے رب کو پتہ ہے اور وہ حکیم ہے۔
ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ اس پر پکی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کی حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے سوا وہاں پہ کوئی مسلمان اور ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اس کو سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم لوط کے بارے میں ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ ان پر نہ صرف یہ کہ ان کی جگہ کو، ان کی زمین کو، یہ دو بستیاں تھیں اموریا اور صدوم، اور ان کو آسمانوں کے اوپر لے جا کے جبریل علیہ السلام نے بہت بلند لے جا کے ان کو زمین پر الٹا پٹکا تھا، اور پھر اس کے اوپر پھر پکی ہوئی مٹی، یعنی کہ جس طرح اینٹیں آپ کر لیں، اینٹوں کی طرح کے پتھر برسائے گئے تھے، اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا تھا، یعنی شدید ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پوری کی پوری قوم فرعون سمیت غرق ہو گئی تھی اس سمندر میں، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بخیر کو بھی نکل گئے تھے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے اس پر ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ وہ جس چیز پر سے گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی ہوا بہت تند و تیز تھی، اس میں چبھنے والی مٹی کے ذرات تھے جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، اور اس نے بھی یہ ہوا ان کے اوپر عذاب کی صورت میں آئی تھی، اور اس نے سب کو بھوسا سا بنا کے رکھ دیا تھا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کو دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی کوئی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ ہی کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہم اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اب تو شمار ہی نہیں ہے۔ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم ان سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، فافروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بنو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیرو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یہ ہے میرا مقصد زندگی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا، قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہماری کوششیں کس طرف ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے یہاں پہ کہ میری کوششیں کس کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں یا آخرت کے لیے ہیں، یا اللہ نے مجھے جس کام کے لیے مامور کیا کیا وہ میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں۔ بندگی کرنے میں بندگی بہت وسیع مفہوم ہے۔ بندگی کرنا صرف عبادات کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بندگی کرنا ہر خیر کا کام کرنا ہے اور زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، جیسا کہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ذو القوۃ المتین، متین اللہ کا نام ہے اور بڑا زبردست اس کا میننگ ہے زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز کا جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا جو سب سے خاص چیز تھی وہ بندگی پڑھی کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، نہ صرف یہ کہ نمازوں کے اوقات میں، روزوں کے اوقات میں، بلکہ زندگی کے تمام اوقات میں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے خرید و فروخت معاملات سب میں۔ سورۃ الطور ہے اور اس سورت کا بھی موضوع آخرت ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر۔ سورۃ الطور اپنی ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں 52 نمبر پہ آئی ہے، اور اس کی 49 اس کی آیات ہے اور 2 اس کے رکوعات ہیں۔ منی سی سورت ہے، چھوٹی سی آیات ہیں، اور قسم ہے طور کی۔ طور پہاڑ ہے وہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منسوب ہے، اور اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور شریعت بھی ملی تھی۔
اس کو طور بھی کہا جاتا ہے اور طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ قسم ہے طور کی، یعنی اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی گئی ہے اور لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی۔ اونچی چھت کو آسمان کہا گیا ہے، یعنی کہ زمین پر، آباد گھر زمین کو کہا گیا، اونچی چھت جو ہے وہ کہا گیا ہے آسمان کو، اور ایک یہ بھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ آباد گھر بیت اللہ کو بھی کہا گیا ہے کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، یعنی کہ روئی کی گالوں کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت آئی ہے فویل یوم للمکذبین، شاید اس میں 4 دفعہ آئی ہے، اور ایسی آیات جو بار بار کسی صورت میں دہرائی جاتی ہیں ان کو آیت ترجیحی آیتیں کہا جاتا ہے۔ اور اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس روز انہیں دھکے مار مار کر جہنم میں نارے جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نہیں سوچ رہا، یا تمہیں سوچ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہ وہی دن ہے جس کے لیے کفار جو ہے وہ کر رہے تھے اور مست تھے۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ اب جھلسو، آگ ہے تمہارے لیے وہاں پہ۔ متقی لوگ وہاں پہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا، اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ نہ صرف متقی لوگوں کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل جو متقی لوگوں پہ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اہل جنت کی حیثیت جنت میں مہمانوں کی سی ہوگی، اور جنت کے مالک نے ان کو بے شمار بے پناہ نعمتیں دی ہوں گی، اور پھر بھی اتنی بے پناہ نعمتیں دے کر کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کے انداز میں کچھ ہچکچاہٹ ہوگی، یعنی کچھ نروس ہوں گے کہ کیا یہ اتنا کچھ میرے لیے، کیا میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہی میرے لیے ہے، اور اتنا کچھ ان کو حاصل ہوگا کہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں پہ لطف لوگے ان ساری چیزوں کا، اور کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ آمنے سامنے پھیلے ہوئے بچھائے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پہ میری ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یہاں پہ اعمال کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اعمال کے صلے میں، لیکن بہرحال جنت میں داخل اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوگا۔ ہمارے اعمال اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم لوگ جنت کو پا سکیں۔ بے شک یہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، ہمارے اعمال تو اس کوالٹی کے ہوں گے نہیں، اس سٹینڈرڈ کے ہوں گے نہیں، تو بس اللہ اپنے فضل سے ہم کو داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان پر ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں گھاٹا ان کو نہیں دیں گے۔ یعنی والدین نیک اور پرہیزگار تھے، اور اولاد نے بھی اپنے والدین کی پیروی کرنے کی کوشش تو کی، لیکن بہرحال اس درجے کو نہ پہنچ سکے جس پر ان کے والدین تھے، تو اللہ تعالیٰ اب اپنی کمال مہربانی فرمائیں گے، اور ان بچوں کو اور اس اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن۔ اس کے بعد دوبارہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو جس طرح سے کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت اور جس چیز کو ان کا دل چاہے گا وہ خوب دیے چلے جائیں گے۔ پھل بھی ہے اور گوشت بھی ہے، یعنی ہر چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری۔ ان کی خدمت پہ وہ لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ ان لڑکوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یا تو یہ واقعی وہاں کی کوئی اسپیشل مخلوق ہوگی جو اس کے کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، یا پھر یہ وہ بچے ہوں گے جو اپنی کم سنی میں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، والدین سے دور ہو چکے ہیں، تو چونکہ ابھی ان کے گناہ نہیں تھے، ان کا کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، تو ان کو جنت میں اس کام کے لیے ان کو مخصوص کر لیا گیا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، کس چیز سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے،
اور دنیا کی عیش میں منہمک نہیں ہوتے تھے اور نہیں اللہ کو بھولے ہوئے نہیں تھے، یعنی کہ خوف خدا میں متقین کے لیول پہ زندگی گزارتے تھے۔ آخرکار اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی، سموم کہتے ہیں جھلسا دینے والی، ایسی سموم۔ ہم ابھی عرب میں بھی رہتے ہیں تو جب بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں گرمیوں کے دنوں میں تو کہتے ہیں نا کہ باد سموم ہے، یعنی کہ شدید ہوا کی بہت ساری قسمیں، کوئی باد نسیم ہوتی ہے، کوئی باد سموم ہوتی ہے، کوئی باد صبا ہوتی ہے، ہواؤں کے بہت سارے نام ہیں۔ تو یہ باد سموم ہے جھلسا دینے والی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ عرب کے لوگ جب گرمیوں میں جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پہ وہ اپنے رومالوں کو انہوں نے پورا باندھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے یہ اس ہوا کے پہچان رکھتے ہیں کہ باد سموم ہے یہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس باد سموم کو عذاب کی شکل میں پیش کیا ہے، ہمیں جھلسا دینے والی عذاب ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعا مانگتے تھے اور وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے، نہ تو تم کاہن ہو اور نہ ہی مجنون ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کریں؟ ان سے کہو اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا سوالیہ انداز ہے یہاں پہ، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہے یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل، اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کا مستقل سوالیہ انداز ہے، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو یا یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی اپنی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو عمرے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ کوئی مدد ان کو آئے گی، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آنے تک کا فیصلہ آنے تک انتظار کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے حاشیہ جو ہے 40، اس میں تسبیح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس سے اٹھیں تو اللہ کی حمد و تسبیح کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر عمل کرتے تھے اور آپ نے مسلمانوں کی بھی یہی ہدایت فرمائی ہے کہ کسی مجلس میں اٹھتے وقت جب اللہ کی حمد و تسبیح کر لیا کریں، اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہوں۔ یہ ابو داؤد اور جامع ترمذی اور نسائی سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب کیل و کال ہوئی ہو، یعنی کہ بحث و مباحثہ ہو، تو اگر وہ اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں پہ ہوئی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ ختم مجلس کی بھی دعا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کیا کرو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور صحابہ کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ نیند سے جب بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر آگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مسند احمد اور صحیح البخاری، اور روایت کیا ہے اس کو عبادہ ابن صامت نے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اسی حکم کی تعمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے الفاظ سے کی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور چوتھا اس کا یہ مفہوم ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو، یعنی اللہ کے راستے پر ہو، ایک داعی کا کردار ہو تمہارے ساتھ، تو بھی اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ اس کا آغاز کرو۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثنا کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں نمازوں سے کی بات کی گئی ہے کہ نمازیں کب کب کی ہیں، تو اس میں مغرب اور عشاء کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، اور بہرحال اللہ کی یاد میں ہے ایک دائی اللہ۔ سورہ نجم ہے، اور نجم کا مطلب ہے، نجم کا کیا مطلب ہے؟ ستارہ، اور نجوم بہت سارے ستارے۔ سیل بخاری، سیل مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں پہلی سورہ جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے وہ النجم ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو روایات ملتی ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں پڑھ کر سنایا تھا۔ مجمع میں کافر بھی موجود تھے، یعنی کہ اس گیدرنگ میں، اور مومن بھی موجود تھے۔ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے وہ خود بخود سجدے میں چلے گئے اور سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے کفار میں صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہو گیا تھا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں ہم پڑھ ہی چکے ہیں پہلے، غزوہ بدر میں اس کا کام تمام ہوا تھا۔ تو یہ خوبصورت صورت ہے اور اس کے اندر سجدہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال بہت ہی ایک چیزیں بتائی جاتی کہ خود بخود انسان کا دل کرتا ہے کہ جب یہ صورت ایک روانی میں پڑھی جا رہی ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا۔ بہت خوبصورت اس کا تمام تر اس کا موضوع اور بتائے گئے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، بڑا ہے اس کا تعارف۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ قرآن میں 53 نمبر پہ ہے، اور آیات ہے اس کی 62، اور رکوعات ہے اس کے 3۔ یہاں پہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ ہے سب سے پہلے تو وہی النجم کی۔ میری دوستو یہ وہ صورت ہے اس میں جب دوبارہ سے واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے، اور یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ صورت میں صرف بنی اسرائیل کی پہلی ایک آیت میں ہم نے واقعہ معراج کے بارے میں پڑھا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، اور وہ بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اس کو پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے آنکھوں نے دیکھا ہے؟ کیا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ بالکل تو یہ میں نے قریب ہی رکھا ہے۔ میری دوستو اس میں یہاں پہ جو رفیق بتایا گیا ہے تارے کی قسم کھا کے بعد، اور جب وہ غروب ہوا، یعنی کہ یہ صبح کا ستارہ ہوگا جب وہ غروب ہونے والے ہوتے ہیں ستارے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا صاحب یا تمہارا رفیق ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں، یہ حاشیہ میں 2 پڑھ رہی ہوں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بجائے تمہارا صاحب کہہ کر پکارا ہے، یعنی کہ یہ شخص تم ہی لوگوں کے اندر رہتا ہے اور تمہارا بچہ اس کو جانتا ہے، تم اس سے واقف کار ہو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، تم اس کے صادق اور امین ہونے کی گواہیاں دیتے رہے ہو، تمہارے 40 سال اس نے تمہارے اندر اور تمہارے درمیان میں گزارے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے، اور تم نے خود اس کی شرافت کی، اس کے اچھے عادات کی گواہی دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے جس میں کہ کوئی حقیقت نہ ہو، اور ایسے نہیں ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور ہے، اور نہیں اپنی خواہش سے یہ بولتے خود کوئی، یعنی کہ فضول کوئی نہیں ہے، اور جو بھی یہ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد یہ ساری جو ہیں چیزیں وہ بتاتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 6 میں، زمرتن جو ہے یہ بہت زور آور اور طاقتور اور خوش شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصل شکل میں زندگی میں 2 بار دیکھا تھا، یہ ہم پہلے پڑھتے بھی رہے ہیں،
اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے وحی کے بارے میں. میری دوستو وحی کے بارے میں ہم بہت پہلے بھی بہت ڈیٹیل نہیں بھی پڑھی ہوگی, مجھے یاد نہیں ہے. وحی کے بارے میں ایک اور چیز جو آپ کے نوٹس میں لانی ہے وہ یہ ہے کہ وحی کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجسم اپنے کانوں سے نہیں سنا, اور نہ ہی جبریل امین نے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ وحی اتاری ہے جیسے سبق پڑھ کے اتارا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وحی جو ہے فرشتہ اور وحی یعنی قرآن پیغام, یہ دونوں دوسری دنیا سے آنے والی چیزیں ہیں, اور دوسری دنیا سے آنے والی چیز روح ہے, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ یا قلب مبارک پہ اتارا جاتا تھا. اس میں ایسا نہیں تھا کہ سبق پڑھ کے آپ کو سنایا جاتا تھا. آپ نے اس دوران کبھی بھی وحی آنے کے وقت جبریل امین کو خود نہیں دیکھا, اور نہ ہی نہیں آ رہی آواز ابھی بھی, اور نہ ہی ایسا ہوا کہ ان مجسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے ہوں ایک پورے اہتمام کے ساتھ, اور نہ ہی یہ ہوا کہ وہ ہو یعنی اس کا ایسا طریقہ ہو جیسے ہم لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے اور سنتے اور سناتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کا اور آپ کے دل کا اور روح مقدسہ کا معاملہ تھا جو وحی اور قرآن کے ساتھ ہوا تھا. اب اس پوری زندگی میں یعنی کہ 23 سال کی زندگی میں اور ویسے بھی حضرت جبریل امین کا آنا جانا لگا رہا. جبریل امین کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوش شکل نوجوان صحابی کی صورت میں آتے رہے, اور ان کا نام ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دہیہ کلبی تھا, اور وہ بڑے خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے, سرخ و سفید تھے, بڑے متناسب قد و قامت کے صحابی تھے. تو جبریل امین انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے, جیسا کہ کئی حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے اور حدیث مطلوب بھی کہا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی کی شکل میں آ کے کرتی تھی. زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا. ایک شروعات میں بالکل جب آپ کو نبوت ملی اور نبوت کا سلسلہ وہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان تھے, دل گرفتہ تھے, ڈپریشن میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے اور سخت اس طرح کی حالت میں تھے کہ خدا نخواستہ آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں, کیونکہ آپ کو وہی کی تڑپ دی گئی تھی اور اتنے دنوں کے لیے جبریل امین نہیں آئے تھے آپ کے پاس. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت پریشان تھے, تو تب جبریل امین کا ظاہر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث بن گیا. پہلے جبریل امین نے آپ کو ایک آواز دی, یا محمد کہہ کے پکارا, آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے آپ کو یا محمد کہہ کے پکارا, پھر آپ نے اپنے اطراف میں دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ کون ہے جو مجھے بلا بھی رہا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آ رہا. تیسری آواز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے بلایا, جبریل امین نے آپ کو پکارا, تو تیسری آواز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان یہاں سے وہاں تک جسیم شکل والا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے, اور پورا آسمان اس کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہا. اور ہوتے 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 جبریل امین آپ کے اتنے قریب آ گئے کہ کہتے ہیں کہ 2 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا, اور اتنی قربت آ گئی تھی. تب انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی, اور وہ وہی پہنچائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ وہی پہنچائی جو اسے بھی تھا. نظر دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملا, یعنی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح منو ان ہمارے سامنے بتا دیا ہے. اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا, جہاں پہ پاس ہی جنت الماوا ہے. سدرہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ بیری کا درخت ہے, اور بیری کا درخت وہ حد ہے جہاں پہ کوئی بھی جا سکتا ہے, وہ فرشتے ہوں, یعنی کہ آخری سرا ہے, بالکل آخری سرا. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کا تو خیر ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں آتا ہے وہ تصور کرنا, نہ ہماری عقل کی رسائی ہے. یہاں پہ ہماری معلومات ختم ہو گئی ہیں. جو کچھ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا, یہ احادیث بے شمار ہیں اس سلسلے میں, اور وہی ہمیں بتاتی ہیں. اور یہاں پہ فرشتے, اور یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے. ان کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پر جل جاتے ہیں اس سے آگے جانے میں, یعنی کہ ان کے لیے باؤنڈری ہے. اور وہاں پہ سدرہ پر چھائے ہوئے تھے. اس کے اوپر اب کیا ہے, سدرہ کے اوپر بتایا جاتا ہے جنت الماوا ہے, اور وہ جنت کی بہت اعلیٰ منزل ہوگی, اعلیٰ ٹھکانہ ہوگا. اور یہ وہ جنت ہے, حضرت حسن بصری کہتے ہیں جنت الماوا جو ہے وہ جنت میں جو قیامگاہ ہے اس کے بارے میں, کہ یہ وہ جنت ہے جو اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے, اور وہ آسمانوں کے اوپر جنت ہے. جنت یقیناً زمین کے اوپر بھی بنے گی, یا ہو سکتا ہے اس کے درجات ہو اسی طرح جیسے جیسے انسانوں کی خوبیاں ہوں گی, اور یہ اعلیٰ
जन्नत है जिसके बारे में फिरदौस भी कहा जाता है, जन्नतुल मावा, 7 जन्नतें उनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम है। तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को देखा था और वो उस वक़्त पूरे उफ़क़ पर छाए हुए थे और आपने बिल्कुल उन्हीं आँखों से देखा जो आपने देखा, जो आपके पास थी, ना निगाह चुंधियाई और ना हद से मुतजावज़ हुई और उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियों को देखा। अब वो बड़ी-बड़ी निशानियाँ क्या हैं और यहाँ पे बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी अहादीस उसके बारे में हमें मिलती हैं। कुछ सहाबा कराम कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, लेकिन दूसरी मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत जिब्रील को और ये भी बताया जाता है हज़रत जैसा कि हज़रत मूसा के किस्से में बताया जाता है कि इन आँखों से अल्लाह ताला को देखने का किसी में सकत नहीं है और अल्लाह ताला ने यही फरमाया था हज़रत मूसा की भी दरख्वास्त में कि लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते, यानी कि तुम वो है ही नहीं तुम्हारे पास वो क़ुव्वत और वो ताकत अल्लाह ने दी ही नहीं किसी को कि अल्लाह को देखा जाए। और सहीह बुखारी में किताबुल तफसीर में हज़रत मसरूक का बयान है कि मैंने सैयद आयशा से अर्ज़ किया कि अम्मा जान क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तुम ये कैसे भूल गए हो कि 3 बातें ऐसी हैं जिनका कोई शख्स अगर दावा करेगा तो वो झूठा दावा करेगा। इनमें पहली बात हज़रत आयशा ने ये फरमाई थी कि जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो वो झूठ कहता है। फिर हज़रत आयशा ने ये आयत पढ़ी थी कि किसी बशर का ये मकाम नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर या तो वही के तौर पर या पर्दे के पीछे या एक फरिश्ता भेजे जिस पर अल्लाह के इज़्न से वही करे जो कुछ वो चाहे। और ये भी बताया गया कि हज़रत जिब्रील को देखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये भी बताया गया कि जिब्रील अमीन ने यहाँ पे जो तफसीर अभी बता रही है इसमें बयानुल कुरान में कि जिब्रील अमीन ने वहां जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया था और उसमें एक पर्दा हायल था। 2 सहाबा कराम ये बताते हैं जिसमें एक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है और एक दूसरे कौन है अभी भूल रही हूँ मैं उनका नाम। वो बताते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के साथ कलाम या बात की थी तो दरमियान में नूर हायल था, हिजाब था, पर्दा था। किसी ने पूछा कि क्या आपने देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं कैसे देख सकता था जबकि दरमियान में नूर हायल था। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको कितना भी सोचना चाहें, गुमान करना चाहें, लेकिन हमारी अक्ल वहाँ रसाई नहीं करती। लेकिन इतना ज़ाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम बुलंद और वो अज़ीम तरीन शान दी गई थी कि जो किसी और इंसान के हिस्से में नहीं आई है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पहचान होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अज़ीम शान और इतना यानी कि बेहतरीन जगह पे आपको ले जाया गया और इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इतने ज़्यादा आप महबूब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आसमानों पे और फिर अपने पास और उस आखिरी हद तक बुला लिया जहाँ पे किसी की रसाई नहीं होने वाली है। बस इस सारे किस्से से हमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद मकाम ही नज़र आता है और यही समझ आता है। इस सिलसिले में बहुत सारी ये देखें अहादीस हैं, हाशिया पूरा तो ये चीज़ हम इतना इसके बारे में पढ़ेंगे जितना हमारी अक्ल बता सकती है। अब ज़रा बताओ कि तुमने कभी उस लात और उस उज़्ज़ा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर भी कुछ गौर किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए और बेटियां अल्लाह के लिए? कितना अल्लाह को गुस्सा आता है इस इल्ज़ाम पर। ये तो बड़ी धांधली की तक़सीम हुई। दरअसल वो कुछ नहीं ये कुछ नहीं मगर बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। अल्लाह ने इनके लिए तो कोई सनद नाज़िल नहीं की। हकीकत ये है कि लोग महज़ वहम गुमान की पैरवी करें और ख़्वाहिश नफ्स के मुरीद बने हुए, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान जो कुछ चाहे वही उसके लिए वही हक है। दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह है, यानी कि इंसान के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जो अल्लाह चाहता है क्योंकि वो हमारा मालिक है वही कुछ हो सकता है। आसमानों में कितने फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्ज़दाश्त सुनना चाहता है और इसको पसंद करे। शफ़ाअत का असूल बताया गया है कि अल्लाह खुद शफ़ाअत की इजाज़त देंगे और जिस शख्स के लिए देंगे उसी की हो सकती है। हर कोई उठ के शफ़ाअत नहीं कर सकता। ये बहुत बुलंद मकाम है। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले में कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है। वो तो महज़ गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ये गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मुबल्लिग इल्म यही कुछ है, बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज़्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया और कौन सीधे रास्ते पर है। और आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जज़ा से नवाज़े जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया, जो बड़े-बड़े गुनाहों और खुले-खुले कबीह अफ़आल से परहेज़ करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरज़द हो जाएँ। बिलाशुबा तेरे रब का दामन रहमत बहुत वसी है।
وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین پر پیدا کیا ہے، جب تم ابھی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی کہ ابھی انسان کی شکل میں تم آئے نہیں تھے۔ بس تم اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ دوبارہ متقی کی بات بتائی گئی ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنے تقوی پر یا اپنے نیک اعمال پر نہیں ناز اور فخر کرنا چاہیے، اس کو بتانا نہیں چاہیے، اس کو اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بزرگ اور برتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی پیدائش پر اور اپنی شروعات پر دیکھنا چاہیے کہ میں کن کن حالتوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہوں، اور میں کیا تھا، میں کہاں سے آیا ہوں۔ یعنی کہ ایک بڑی عجیب سی یہ ذومینی بات کی گئی ہے، مٹی سے اور کس چیز سے میری پیدائش ہوئی ہے، اور پھر ماں نے مجھے کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو بس یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کون کیا ہو۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو رائے خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہو۔ دوسرا اصول بتایا جا رہا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے یا آخرت کا تصور پیش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے اعمال کا خود بوجھ پہ اٹھانا ہے، کوئی ہمارے پاس مدد کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ دوسرا یہ پوائنٹ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں اپنے لیے کوشش کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے آگے بھیجا ہے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے کام نہیں آنے والی ہے۔ اور یہ کہ اس کی صحیح کو عنقریب دیکھا جائے گا، یعنی کہ اس کے رزلٹ کو دیکھا جائے گا، جو اس نے پورے سارے پیپر دیے ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کیا چیز صحیح کس نیت سے کی گئی، کہاں پہ کی گئی، کن حالات میں کی گئی، آسانی سے کی گئی یا مشکل سے کی گئی ہے، کیا اس کو دینے چاہیے نمبر یا نہیں دینے چاہیے۔ اور جب یہ سارا کچھ دیکھ لیا جائے گا، یعنی ایک پیپر جس میں ایک ہینڈ رائٹنگ دیکھی جاتی ہے، پوائنٹ کے نمبر ہوتے ہیں، ہیڈ لائن وہ ہیڈنگ کے نمبر ہوتے ہیں، صفائی کے نمبر ہوتے ہیں، حاشیہ کے نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سارا کچھ جو کہ اس جواب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری دیکھی جاتی ہے۔ یہاں بھی اسی صحیح کو دیکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو پورا اس کا رزلٹ اور اس کی جزا دی جائے گی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی۔ یہ وہ خاص باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دے رہے ہیں۔ اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہی کہ وہی شیرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کوئی کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اونھی گرنے والی بستیوں کو یعنی کہ لوط علیہ السلام کی الٹا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، میں اور آپ اس وقت مخاطب ہیں، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ کیا ان ساریوں میں جو پیچھے لسٹ دے دی گئی ہے ہم شک کریں گے؟ نہیں، ہم پوری گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مالک نہیں ہے اور ان کو کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور وہی ہستی ہے ہر چیز پہ چھائی ہوئی۔ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے یعنی کہ قیامت۔ اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہ وہی باتیں جن پر تمہیں سارے تعجب کرتے ہو، یعنی ابھی بھی کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر ان کو ٹال دیتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندے کی بجا لاؤ۔ کتنی خوبصورت اس بینڈ، اور کتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ ہم نے نجم پڑھی جو کہ ستارے کے اوپر تھی، اب ہم قمر پڑھیں گے جو کہ چاند کے، اور اس میں شق القمر کا واقعہ ہے۔ شق القمر کے بارے میں آپ اتنی پڑھیں گے، بہت کچھ پڑھیں گے، بہت کچھ اس کے بارے میں ہمارے علماء، ہماری مصنف رائٹر کیا کیا بتاتے ہیں، اور نعتوں میں جو جھوم جھوم کے بتایا جاتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور چاند کہاں کہاں چلا گیا اور کدھر کدھر سے پھر کیا ہے، جبکہ یہ چند سیکنڈ یا 1-2 سیکنڈ کا واقعہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور یہ دکھایا گیا ان لوگوں کی اس ضد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چیز ہے، اور فوراً نہ تو اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑا، نہ ہی پہلے کوئی اعلان ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہونے والا ہے، نہ ہی لوگوں کو باہر جمع کیا گیا کہ چاند کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ دکھانے والے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دکھا ہی سکتے تھے، اللہ کی اذن سے یہ سارا کچھ ہوا، اور نہ ہی کوئی خاص اس طرح کا ہوا کہ چاند نے بہت دیر کے بعد جڑا ہو اور بہت دیر کے بعد اس نے
بس 1 یا 2 سیکنڈ لہجے کی بات تھی, گھڑی بھر کی بات تھی کہ چاند شک ہوا, قمر شک ہوا اور ایک ٹکڑا ادھر گیا اور ادھر, اور پھر آ کے دونوں جڑ گئے. اور جن لوگوں نے مکہ کے اندر تو پتہ ہی کسی کو نہیں چلا. اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کو اب میری دوستوں, میرے جو مائک ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اب بس اس کے منہ میں جانے کی بس دیر رہ گئی اور کچھ نہیں, اتنا یہ قریب ہے. آپ اپنے اس کو آواز کو چیک کیجیے, ہو سکتا ہے آپ کی آواز میں کوئی ایسی چیز ہو کہ نہ آپ کو آ رہی ہو, اور اس سے اونچا بھی میں اب اتنا ہی بول سکتی ہوں, روزے کے ساتھ کیا کروں گی. تو سورہ قمر ہے, چاند اس کا, کچھ آواز آ رہی ہے اس کے اندر سے. آئیے پڑھتے ہیں اس کو. 55 اس کی آیات ہیں اور 3 اس کے رکوعات ہیں, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بس یہ خاص واقعہ ہے کہ جو ہوا ہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, یہ بھی حاشیے میں پورا بتا دیا گیا ہے. یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے وہ 14ویں کا چاند تھا, اور چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا کہ یک وہ پھٹا, اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کے پہاڑ کی طرف اور اس کا دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا, اور یہ کیفیت بس ایک لہجہ بھر ہی رہی, یعنی کہ سیکنڈز کے حساب سے رہی, اور پھر دونوں ٹکڑے آپس میں باہم آ کر جڑ گئے. یہ واقعہ ہے مینا کے اندر پیش آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور گواہ رہو. کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا, یعنی ہماری نظر بندی کر دی ہے, اور ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے. لیکن بار بار بتا دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادو نہیں آتا تھا. لیکن باہر کے آنے والے, مکہ سے باہر آنے والے جو کھلی جگہوں پہ تھے, انہوں نے دیکھا تھا یہ نظارہ کہ واقعی انہوں نے آنکھیں بتایا جو باہر سے آنے والے قافلے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, اور پھر دوبارہ سے چاند جڑ گیا تھا, لیکن یہ تھوڑی دیر کا ایک واقعہ تھا. اس کے بارے میں ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہاں پہ انڈیا کے اندر ایک تھا راجا تھا, مالابار کو علاقہ ہوگا نا, ہے نا, ابھی بھی مالابار ہوگا, اب نہیں ہے, پرانے علاقے کا مالابار کہا جاتا ہے. بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس راجا نے وہ اپنے بالکونی میں تھا یا کھلی جگہ پہ تھا, اس وقت اس نے اچانک دیکھا, ہندو راجا تھا, تو اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ جڑ گیا ہے. تو اس نے یہ بات کو بہت حیرت سے یہ اپنے پاس رکھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں, ہندوستان میں جو وقت ایک ہی تھا, وہاں پہ جب عرب سے تاجر آئے تھے, بزنس مین آئے تھے, تو اس نے اس چیز کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ تو ہوا. تو اس وقت ان کو بھی پھر اس راجا کی بات پہ یقین ہے کہ چاند یہ واقعہ پورے آسمان پہ دیکھا گیا ہے. تو پھر اس راجا کو اسلام کی دولت ملی, اور اس نے جب پورے حالات اور واقعات سنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوا, تو وہ پھر ایمان لے آیا تھا, اور اس کی پھر موت اسی حالت ایمان میں ہوئی تھی. اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر اس نے یہ دیکھ کے پھر سفر کیا عرب کا. کچھ یہ بھی روایت ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ایسا ہے, شاید ہندوؤں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہو جیسے کہ باقی کتابوں میں. تو پھر اس نے سفر کیا تھا عرب کا, اور وہ جاتے جاتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو مدینہ آ گئے تھے, لیکن اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, کیونکہ آپ اتنا لمبا سفر وہ کر کے جب پہنچا تھا تو اس کو پتا, واللہ عالم بالصواب, ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہی ہو. بہرحال قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے, مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ ہاں کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی, اور ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام تک پہنچ کر ہی رہنا ہوتا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جس میں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے, اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے, مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو, جس گواہ چیز کی ہوئی کپوں سے اس طرح سے نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں, پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اور وہ وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے, اور بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں, اب تو ان سے انتقام لے. تب انہوں نے مسلسل بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کرا دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے, یہ خبر پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ. اور نوح علیہ السلام نے اپنی عمر کی 600 سال جب ہو گئے تھے, نوح علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی تھی,
جب 600 سال ان کو تبلیغ کرتے ہوئے ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے رب میں اب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے سے اور میں مغلوب ہو گیا ہوں، یعنی میں تھک گیا ہوں، یہ قوم مان کے نہیں دے رہی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو درخت اگانے کے لیے مشورہ دیا کہ آپ یہ 2 درخت لگائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ساگوان کا یہ درخت تھا، یہ صنوبر کا درخت تھا، اور وہ کئی طرح کے درخت لگائے گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 40 سال تک وہ درخت بڑے ہو گئے تھے، یعنی جوان ہو گئے تھے اور ان کی لکڑی کٹنے کے قابل ہو گئی تھی، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک درخت جس کی عمر 40 سال ہو جاتی اس کے بعد اس کی لکڑی کاٹی جائے تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 100 سال تک ان کو روکا گیا اور ان درختوں کی حفاظت ہی وہ کرتے رہے کیونکہ ان سے کشتی بننی تھی، تو وہ 100 سال وہ درخت یعنی کہ اپنی عمر کے ساتھ ہو سکتے 700 سال میں یا 750 سال میں، بہرحال یہ تھا کہ طوفان نوح کے بعد 300 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے اور 150 دن یہ کشتی پانی میں چلتی رہی اور عظیم الشان کشتی تھی۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آبدوز تھی، یہ اوپر سے بھی ڈھکی ہوئی تھی اور سامنے سے اس کا نوک والا حصہ بنایا ہوا تھا، یہ عظیم الشان کشتی تھی، جیسا کہ جدید اب کشتیوں اور شپ بنائے جاتے ہیں، اور 3 اس کی منزلیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو یہ بھی کہا کہ وہ تارکول، جس کو کیا کہتے ہیں، ڈامر کہتے ہیں، ڈامر اس کے اطراف میں لپیٹ دو تاکہ پانی اندر اس کے داخل، یعنی کہ مضبوط، اللہ نے اس کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا تھا اس کشتی کو، اتنی چیزیں اللہ نے ان کو دی، اور یعنی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جدید کوئی چیز ہے، انسٹرومنٹ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی اس طرح کے وہ ہیں کیا اسکرو ڈرائیور ہے، نہ کوئی اس طرح کے پیچ ہے، کشتی بنی کیسے ہوگی، یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم اللہ کی کیا کاریگری تھی اس کے اندر، اور جبریل امین بتاتے گئے، تو وہ 100 سال وہ درخت اگائے گئے اور ان کو پختہ کیا گیا، مضبوط ہو گئے، کیونکہ کشتی کو بہت دن رہنا تھا پانی کے اندر اور لکڑی اگر عام ہوتی تو وہ گل جاتی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کشتی یہ تختوں اور کیلوں والی پر سوار کرا دیا اور وہ پھر چلتی رہی 150، اور ابھی بھی وہ کشتی محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو نشانی بنایا ہے۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری گئی تھی، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھے میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، آج نے جھٹلایا، تم دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ایک فہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم تو بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی ہے، تو کیا یہ ہمارے درمیان یہی ایک شخص ہے جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور برخود غلط ہے، ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور برخود غلط ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی لے گا، آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھو لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرف گھس ہو کر رہ کے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب ہے کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا، لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھروں کرنے والی ہوا ان پر بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمان کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے ان کو پکڑ لیا جس طرح کہ کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یہ اب کفار سے ان ساری قوموں کا قصہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کا سوالیہ انداز کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں، کوئی خاص ہیں یہ لوگ، یا زمین میں ان کے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم اپنا مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا لے گا
اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا، اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، اور ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کر دی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور وہ پلک جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ پڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ کیسی ہیں یہ صورتیں، انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن، اس کے ساتھ ہمارا ایک خاص تعلق ہے، ہم ساروں کو اتنی پسند آتی ہے، بہت مزے، ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس کا جو انداز ہے، ایک بڑا جلالی سا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا، اپنی چیزوں کا، اپنی انسان کے لیے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بار بار بتا دیا ہے کہ تم کیوں اپنے رب کی رحمتوں کا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں حیران ہوئی، رات بھی میں نے اس کو جمع اور تفریق کیا جب، تو اس کے اندر آیت ترجیح جو ابھی بتائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کی آئی 31 بار، اور اس کی ٹوٹل آیات ہیں اس سورت کی 78۔ اب 78 میں سے جب 31 مائنس کریں گے تو کتنی بنتی ہیں؟ تقریباً 47 شاید بنتی ہے۔ صرف 47 آیات ہیں، اور پھر ایک ہی آیت کی تکرار ہے، یعنی اس آیت اصل تو اس کی اتنی ہی ہے نا، مطلب اگر وہ لیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی تو وہ 47 آیات ہے، لیکن ایک آیت کی بار بار تکرار کی گئی ہے۔ قرآن اختتام پہ ہے اس وقت، تکمیل ہونے پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے یعنی کہ ایک جلال و جمال کے ساتھ ہمیں ہماری ڈیوٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہمیں ذکر نصیحت کیا جا رہا ہے، اور بار بار صورتوں کو مختلف ان کے مزاج اور موڈ کو بدل بدل کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں اپنے شکر گزار بندے بن جانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ انقلاب لانے والی صورت ہے زندگیوں کے اندر، دماغ کے اندر، اور ہدایت کے اندر، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، بے شمار اس کی خوبصورت چیزیں ہیں، اچھے اس کے جلوے ہیں، نقشے ہیں، اپنی تفسیر یہ خود ہی ہے۔ بس اس میں خاص بات یہ ہے کہ 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ 2 جنتوں کا، جس میں جنتیں تو ہم پڑھے 7 ہیں، لیکن 2 جنتوں کو الگ الگ جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن کی یہ پہلی صورت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو باقاعدہ ایک مخلوق کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے، تو ایک جنت سمجھ آتی ہے کہ وہ انسانوں کی ہے، اور ایک جنت جو ہے وہ جنوں کی ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ جنتوں میں رکھا جائے گا، جنتان جس کو کہا گیا ہے، اور 3 اس کے رکوعات ہیں، اور 78 اس کی آیات ہیں، اور ایک آیت کی بہت خوبصورت تکرار ہے۔ اور اس سورت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو یہ بہت سارے لوگ اس کو خاموشی کے ساتھ چپ چپ کے بھی سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوری سورت جنوں کو بھی سنائی ہے، اور جب آپ صحابہ کرام کو سنا رہے تھے تو صحابہ کرام نہایت خاموشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بالکل مسحور ہو گئے تھے اس سورت کے سنانے پہ۔ ایک تو یہ سورت کا خوبصورت انداز، ایک اس کا جلال، ایک اس کا جمال، ایک اس کا حسن، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورت کی تلاوت سننا، تو صحابہ کرام پہ ایک قسم کا ایک سحر ستاری ہو گیا تھا، اور وہ خاموشی سے بیٹھے سنتے رہے تھے۔ تو جب یہ سن لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم اس کو کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو جن ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو انہوں نے مجھے اس کے آگے جواب تو دیا، تم نے کیوں مجھے جواب نہیں دیا؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جو تفہیم میں ابھی بھی حاشیہ اس کے تعارف میں لکھا ہوا ہے، لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اگر عربی میں ہم نہیں جانتے یہ کہنا آئے تو ہم اردو میں تو کہہ سکتے ہیں، بار بار اس چیز کا اللہ کو یقین کرا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں، آپ ہی ہمیں نعمتوں کی قدردانی دیجیے۔ الرحمن، اللہ نے اپنا خوبصورت 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 نام یہاں بتایا ہے الرحمن، اور یہی نام ہم نے بالکل اس قرآن کے شروع ہونے میں اللہ کا تعارف کے طور پر پہلا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے یہی نام کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف دیا، رحمان، حد سے زیادہ رحم کرنے والا، اور بہت مہربان۔ رحمت اس کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کی رحمت جس نے اس پوری کائنات کو
گھیرے میں لے لیا ہے، اور انسانوں کا انسانوں سے محبت کرنا بھی اس رحمت کا حصہ ہے، ماں کا اپنے بچوں سے محبت کرنا بھی اس رحمت کا حصہ ہے، جانوروں کا اپنے بچوں سے رحمت کرنا بھی اللہ کے رحمان سے رحمت کا حصہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے لوگوں پہ رحم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، وہ اللہ کی اسی رحمان ہونے کے نام کے اندر سے اس رحمت کا حصہ نکلا ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، بہت خوبصورت، موٹا، بڑا، بھاری نام ہے، اور اس کا وزن کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ بہت ہی بڑا یہ نام ہے جو اللہ نے اپنے اس سورت کے پہلے دیا ہے، اور الرحمن کر کے بعد بتایا ہے، اپنے آپ کو اپنا نام بتایا، اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی قرآن کا اس وقت پہلے ذکر ہے اور انسان کا بعد میں، جبکہ انسان پہلے پیدا کیا گیا اور قرآن کو بعد میں اتارا گیا، لیکن قرآن کو بعد میں اتارا نہیں گیا، قرآن کو پہلے پلان کر لیا گیا تھا انسان کے اتارنے سے پہلے، لیکن اس کو دیا بعد میں گیا ہے۔ اور اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ دو چیزیں، اور اس نے اس کو علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بیان کا ذکر کیا ہے، اس میں بہت سارا مفسرین کرام اس بیان کو بہت سارا ڈیٹیل بتاتے ہیں، ہر ایک چیز کو ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کوالٹیز دی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے، دماغ سب کا ایک جیسا ہی ہے، لیکن انسان کو بولنے کی قوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوق بنا دیا ہے، اور وہ بولنے کے اظہار کو، یعنی اپنی اس خوبی کو لے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امامت بھی دی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم اب اس کو بولو کیسے، کیا کرو، کیا بولو دنیا میں، یعنی علامہ البیان اسے بولنا سکھا دیا۔ اب اس کو بولنا سکھا دیا ہے تو پھر اس بولنے کا حق کہاں ادا ہوگا؟ اس بولنے کا حق صرف گالم گلوچ تو نہیں، اس بولنے کا حق خدا نخواستہ کوئی بیڈ ورڈز تو نہیں، اس کو اچھا بولنا ہے، اس کو بہترین بولنا ہے، اور اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، موجود ہے، تو پھر اس کو بولنے کا حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ الرحمن، اللہ نے اپنا تعارف دیا، توحید کی تعلیم اس صورت میں سب سے پہلے آ جاتی ہے، اس کے بعد اس دوسری جو آ جاتی ہے وہ تربیت تعلیم آ جاتی ہے، یعنی اس صورت کا ایک عجب انداز ہے، سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے، توحید، اس کے بعد تربیت آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی تخلیق آ جاتی ہے، یعنی منی سی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ایک نظام ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اپنا تعارف دے کے، پھر تربیت کا ذریعہ بتا کے، پھر انسان کی تخلیق بتا کے، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس نے اس کو خاص مقام دیا کہ اس کو بولنا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات کا ذکر ہے، کیا سورج اور چاند سب ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اللہ کے سامنے ہر ایک چیز کی یہ تسبیحات ہیں، سورج کا نکلنا اور اس کی روشنی اس کی تسبیح ہے، چاند کا آنا اور اس کا نور پھیلانا اس کی تسبیح ہے، ستاروں کا نکلنا اور چمکنا ان کی تسبیح ہے، درختوں کا سرسرانا اور ان کے سائے ان کی تسبیح ہے، اور اس کے اوپر ہم نے آسمان کو بلند کیا، یہ آسمان کی تسبیح ہے کہ وہ اللہ کے سامنے مسخر ہے، اور پھر میزان قائم کر دی، یعنی کہ عدل ہوگا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے تقاضے ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہاں پہ ترازو، ہم جب ترازو کی بات سنتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک دکاندار اور ایک گاہک کا ایک خاکہ اور تصور آ جاتا ہے، نہیں، میزان کیا ہے؟ میزان یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی قدرتوں کو مانو، اور اللہ کے ساتھ انصاف کرو، اللہ کی شان کو پہچانو۔ یہ جو ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کی ہیں، یہ تمہارے سے کیا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اسی کو اپنا رب مانو، یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور ٹھیک ٹھیک تولو اپنی بات کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے تمام جو تمہارے دنیا کے اندر رہ کے کام ہے، وہ تم اس کو ٹھیک تولو، اور یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ان کو بنانے والا میرے لیے۔ اس نے انسان کو بنایا اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا، جب خلق الانسان کیا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بنا دی، اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انصاف کریں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، واللہ عالم، اللہ نے کیا کیا مخلوقات اس کے اندر بنائی ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح اور اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل، یہ بھی اللہ کی ایک کتنی نشانی ہے اس میں اللہ کی، بکثرت لذیذ پھل۔ ہم ایک فروٹ چاٹ کا، اگر آج کل تو فروٹ چاٹ بنتی ہے، ایک فروٹ چاٹ کا اگر ذکر کریں تو ایک فروٹ چاٹ کتنے پھلوں کا مجموعہ بنتی ہے؟ 7 یا 8 پھل، کسی کے گھر میں اس سے بھی زیادہ، اور وہ ایک حسین سا ایک خوبصورت ڈش ہمارے سامنے آ جاتی، اس میں دیکھے تو ہر پھل کا رنگ الگ ہے نا، اور اس کا ذائقہ بھی الگ ہے، اور جب وہ سامنے آتی ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ آتی ہے تو اس کے اندر سے جو رنگ نکلتے ہیں
کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے. یہ بنانے والا، یہ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ جو فروٹ چاٹ کھا رہے ہوں تو کیا اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آتا اس میں آم ہے تو اس کا ذائقہ الگ ہے، سیب ہے تو الگ، کیلا ہے تو الگ، اور کیلے کے سوا ہم کہتے ہیں کہ فروٹ چاٹ بنتی نہیں، امرود کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ فروٹ چاٹ بنتی نہیں، کیونکہ ہم نے یہ ضرور سمجھ لیا ہے کہ یہ سارا اس کا حصہ ہے اور ہر ایک کی ایک الگ الگ ایک چیز ہے. یا رب العالمین، بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کا درخت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے. غلاف ہوتا ہے جب نئی کھجور آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اطراف میں ایک جھلی سی ہوتی ہے، ایک باریک سا ایک لیئر ہوتی ہے جس میں وہ کھجور کا گودا جب تک کچا رہتا ہے اس میں لپٹا رہتا ہے. جیسے جیسے کھجور کا گودا جو نرم ہوتا ہے نا، وہ پہلے نرمی ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے جیسے وہ پکتا رہتا ہے، پک جاتا ہے تو باہر سے جھلی پھر اس کے ختم ہو جاتی ہے، پھر ہٹ جاتی ہے. تب تک اللہ تعالیٰ اس کو غلاف میں محفوظ رکھتے ہیں جب تک وہ کھجور پوری طرح پک کے جراثیم سے محفوظ رہ کے ہمارے پاس نہیں آ جاتی. جب وہ پوری طرح پک جاتی ہے، اب اس کے اوپر خطرہ نہیں ہے کہ اب اس پہ کوئی مٹی یا کوئی جراثیم لگیں گے، تب اس کے غلاف خود بخود آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہے اور دانا بھی. گندم کے بارے میں بتایا گیا، گندم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس میں دونوں طرح کے انسانوں کی بھی اس میں خوراک ہے، گندم کے کوشے میں، اس کے ایک سٹے میں، کیونکہ اس میں دانے ہوتے ہیں، گیہوں جس کو کہتے ہیں. اور جو اس کی باقی چیزیں بچ جاتی ہیں جنہوں نے دانے کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، دانے کی حفاظت کرنے کے لیے نیچے ایک ڈنڈی ہوتی ہے اور اوپر بہت سارے ایسا سٹا ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہاتھ میں لے تو وہ فوراً چپتا اور ہاتھ میں فوراً ایسے آ جاتی ہیں، وہ پڑ جاتے ہیں، خراش پڑ جاتی ہے، یا اندر سے اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اور اس گندم کے سٹے کو آپ براہ راست جاتے جاتے اس کو توڑ نہیں سکتے، ہاتھ فوراً زخمی ہو جاتا ہے اس سے. دیکھا ہوگا آپ نے چاول کبھی؟ کا تو بالکل نہیں، چاول پہ تو وہ کیل لگے ہوئے ہوتے کیل ہیں. لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یوں گندم کے بھی کیل اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اس کو پیستے ہیں تو وہ پھر بھوسا بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کے کام. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اب اتنی ساری نعمتوں کو بتا کے جس پہ ہماری زندگی چل رہی ہے، اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا رب العالمین. انسان بے شک جیسے ایک سوکھے سڑے گارے سے بنا ہے، یہ ہے انسان کی حقیقت. اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم چیز کیا ہو، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا پروردگار اور سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ اب وہاں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. اس میں باقاعدہ ایسا کوئی پردہ نہیں ہے کہ جو کپڑے کا پردہ ہو، لوہے کا پردہ ہو، سیمنٹ کا پردہ ہو، بلکہ اس میں دو پانیوں کے دو رنگ ہیں جو آپس میں ملتے نہیں اور ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے. بس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. موتی ہم دیکھتے ہیں نا، جو بیڈس ہوتے ہیں ان میں زیور بھی بنتے ہیں، کپڑوں میں بھی لگتے ہیں. یہ خوبصورت اور قیمتی چیز ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور لوگ اس کے پیچھے پوری پوری اپنے ٹائم لگاتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانی. اور شروع قرآن سے اللہ تعالیٰ میں انہیں جہازوں اور کشتیوں کے کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر بتایا چلے جا رہا ہے. بس اے جنونس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والی، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ میرا وجود، میرا یہ اسٹیٹس، میرا یہ حسن جمال، میرا قد، میرا کاٹ، میرے پاس موجود نعمتیں، یعنی ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچے کہ وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی کیا ہے، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہ جانے والی. بے شک ویب کا وجہ ربی کا جلال والاکرام باقی رہنے والی ہے. پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن اور صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. زمین کے بوجھ کون ہے؟ انسان اور جن، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ساتھ ہیں اور اپنی چیزوں میں چلے جا رہے ہیں اور بندگی سے منحرف ہیں، اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہو کے رہتے. ان دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم زمین کے بوجھ ہو، اور ان قریب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہو
بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہوگا دو باغ ہیں۔ اب ان لوگوں کی طرف قصہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جو روح سخن ہے جو متقی ہیں، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ تفسیر پوری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی جہنم میں ایک طرف پیاس بتائی گئی ہے تو دوسری طرف دو باغوں میں دو چشمے رواں بتائے گئے کہ پانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور عرب میں تو ویسے ہی دو باغ خود بذات خود ایک بہت ایک لگژریت ہے عرب کے اندر اس وقت کے دور میں، جبکہ بالکل کیونکہ وہاں پہ خشک موسم ہوتا تھا اور کوئی زمین میں سبزہ بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے مکہ کے جو اطراف کی چیزیں ہیں، اور پانی بھی قدرتی کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، تو اس میں ان انعامات کا بتانا بذات خود ایک بہت بڑی اٹریکشن کی بات ہے۔ اور پھر تم اپنے دو باغوں میں دو چشمے رواں تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی فرش تو ہوں گے لیکن اس کے استر جو ہوں گے وہ دبیز ریشم کے ہوں گے۔ استر کس چیز کو کہتے ہیں؟ استر اندر ہوتا ہے، ابرک اوپر ہوتا ہے، استر اندر کی چیز ہے، یعنی بیٹھنے کے لیے اندر کی چیز ریشم کی ہوگی تو اتنا اندر سے نرم لگے گا۔ یہ ہے ان کا یہ استر بتا دیا گیا ہے۔ اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑتی ہوں گی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہ والیاں، جب بھی حوروں کا ذکر آتا ہے تو پھر انسان وہاں پہ ایک دم چپ کرنا سا ہو جاتا ہے۔ ایک تو عورت کی جو بتائی گئی ہے، عورت کا سارا حسن اس کی آنکھ میں، اور آنکھ کا سارا حسن حیا میں۔ عورت کا حسن اس کی آنکھ میں اور آنکھ کا سارا حسن اس کی حیا میں، اور یہاں اسی حیا کو ہائی لائٹ کیا گیا، شرمیلی نگاہوں والیاں۔ دنیا میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت اگر ایک دم نظر میں نظر ڈال کے کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کتنی بے باک سی ہے نا، کتنی بے باک ہے یہ، ایک دم آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے دیکھ، اس کو پسند نہیں کیا جاتا نا، عام طور پہ اس عورت کو اچھے سے نہیں بلایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ شرمیلی ہوگی، نگاہ بچانے والی ہوگی، یعنی جھکانے والی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے نگاہ جھکانا جو ہے یہ عورت کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ تو پھر دنیا میں رہنے کا کیا طریقہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کر ہی رکھنا چاہیے ان عورتوں کو جن کو حوریں بن جانا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے بھی۔ یہ ہمیں اصول ملا، دنیا میں رہنے کا طریقہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آنکھ کو بچا کر ہی رکھنے والی عورت کو پسند کیا ہے، اس کا مطلب ہے بے باک نظر والی عورت کو پسند نہیں کیا گیا۔ جنہیں ان جنتیوں میں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی یہ ایک بہت بڑا انعام ہوگا ان جنتیوں کے لیے جن کو یہ حوریں ملیں گی ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنانس، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے۔ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے یا رب العالمین، باغ در باغ ہوں گے وہاں پہ۔ کیا ایک چیز بتائی جاتی ہے بار بار، رہنے کے لیے کتنی خوبصورت جگہ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز اور شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، یعنی اب خوبصورت چشمے ہوں گے۔ جو فوارے ہم دیکھتے ہیں نا کہ خوبصورتی، ہم جاتے ہیں رات کو الکوت میں دیکھنے کے لیے فوارے کیسے ہمیں اچھے لگتے ہیں لائٹیں اندر سے، وہ بھی اللہ نے وہاں پہ دینے ہیں۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں،
سیرت بھی ان کی اچھی اور خوبصورت، صورت بھی تو بے تحاشا اچھی اور خوبصورت۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ خیمے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے، چونکہ قرآن کے پہلے مخاطبین عرب ہیں اور عرب کا کلچر ہے خیمے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اس وقت خاص طور پر جب قرآن نازل ہوا ہے تو مکان یا رہنے کے لیے بہت بڑی بڑی حویلیاں یا پکے کوٹھیاں بنگلے نہیں تھے کچھ بھی، اور لوگوں کی اکثریت جو تھی قبیلوں کی، جہاں پانی دیکھتے خیمے لگاتے اور رہنے لگ جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیمے جو ہیں وہ یہ لوگ جو مخاطب ہیں یہ خیموں کو اچھی طرح جانتے کہ خیمہ کیا ہوتا ہے۔ اب خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، بیان القرآن کہتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اگر سورہ رحمان کی اس آیت سے نہیں اس کو ملا تو پھر کہیں نہیں ملے گا، کہ اللہ نے ٹھہری ہوئی عورت کو پسند کیا ہے، گھر میں ٹھہری ہوئی عورت کو پسند کیا ہے۔ تو ان کا حسن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیموں میں رہیں گی، یعنی باہر نہیں پھریں گی۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ ان باغوں میں پھرتی ہوئی حوریں، یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا اللہ کہ ان باغوں میں یہاں وہاں پھرتی ہوئی خوبصورت اور خوبصورت حوریں، عورتیں، بیویاں، یا یہ نہیں بتایا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ شان سے، ان کا حسن ہے، ان کی عزت ہے، ان کی ایک بڑی علامت ہے ان کے حسن کی کہ وہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی بیٹھی ہیں اور خوبصورت اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں۔ سیرت بھی تبھی خوبصورت رہتی ہے جب عورت گھر کے اندر رہتی ہے، اور صورت بھی تبھی خوبصورت رہتی ہے۔ تو اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہیں چھوا ہوگا، یہ دوبارہ ہے، یعنی ان کی شرافت کا کیا مقام ہوگا کہ کسی نے جب وہ خیموں میں ٹھہری ہوئی ہیں تو پھر ان کو کس نے دیکھا ہوگا، جب اپنے گھروں کے اندر ٹھہری ہوئی ہیں تو پھر ان کو کس نے دیکھا ہوگا؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، بے شک تبارک اسم ربی کا جل جلالہ والاکرام۔ اس صورت کو پڑھ کرنے کے بعد بندے کا دل کرتا کچھ نہ پڑھے اور چپ کر جائے، اور صرف اسی پہ صرف انسان، کیونکہ اس کے بعد والی صورت بہت سخت ہے۔ اتنے انعامات اللہ نے دینے کے بعد جو اس میں ڈراوا ہے سورہ واقعہ میں، تو پڑھے سورہ واقعہ نہیں پڑھے؟ اچھا چلو سورہ واقعہ، اب اس کا نمبر ہے 52 ترتیب قرآن کے اندر، 56 سوری، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ کیا سورت ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ شدید اس کا انداز ہے، 96 اس کی آیات ہیں، 3 اس کے رکوعات ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، تیزی کے ساتھ پڑھنے والی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے گزر گئے ہیں۔ کیا ہے؟ جب وہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ پیش ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ کون سا واقعہ؟ ہاں، قیامت کا واقعہ پیش آئے گا۔ اور کیا خیال اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر کل کر لیں، لیکن یہ دیکھ لیں سورہ حدید کی بھی ہے، دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی کہ قیامت کا واقعہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلا دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ تہ و بالا، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، ایک شدید قسم کا زلزلہ آئے گا اور ہر چیز اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر ہو جائے گی، اور پہاڑ اس روز ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ جس طرح ایک بہت بڑی بلڈنگ گرائی جاتی ہے تو ایک دم ایک غبار کا ایک بڑا سا طوفان اٹھتا ہے، اس وقت یہ پہاڑوں کی حالت ہوگی، کیونکہ ان کو جب ریزہ ریزہ ان کو جب کرش کیا جائے گا تو وہ اس طرح بن جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ کون سے 3 گروہ ہوں گے؟ یہی 3 گروہ ہیں جو شروع سے آخر تک چلتے رہے۔ یہی ہم نے 3 گروہ اصحاب سبت میں پڑھے، یہی 3 گروہ ہم نے مدینہ میں پڑھے، اب یہی 3 گروہ اخیر میں بھی آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ نمبر 2، بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا۔ اور نمبر 3، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، جنت بھری نعمتوں میں رہیں گے۔ میں نے کہیں بہت پہلے اس کے اندر اپنا سوال بنایا تھا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، تو ابھی تک تو ایسی کوئی خاص سامنے چیز آئی نہیں ہے، رزلٹ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ 3 گروہ جو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس وقت ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ حاشیہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے 7۔ سابقون کون ہے؟ جو ہے سابقون، ہاں پہلے تو وہ ہیں جو دائیں بازو والے ہیں، اور پھر بائیں بازو والے، اور پھر سابقون۔
سابقون آگے والے ہیں، وہ بالکل فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں، بھلائیوں کے کام میں ہر کام میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو یا پھر کسی خدمت خلق کا یا دعوت خیر کا یا تبلیغ حق کا، غرض یہ کہ دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے لیے اثار اور قربانی اور محنت اور جانفشانی کا جو بھی موقع پیش آتا ہے اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی بنا پر آخرت میں بھی وہ سب سے آگے رکھے جائیں گے، گویا وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ ہوگا کہ دائیں بازو میں صالحین اور بائیں بازو میں فاسقین ہوں گے اور سب سے آگے بارگاہ خداوندی کے قریب سابقین ہوں گے۔ حدیث میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو خود اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ مسند احمد سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حق پیش کیا گیا جن لوگوں کے سامنے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں فوراً سابقون الاولون، حضرت ابو بکر صدیق، سیدہ خدیجہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، اور وہ سابقون جنہوں نے فوراً اس دعوت پر لبیک کہا، حق مانگا۔ اللہ نے جب ان کو حق مانگا بندگی کا تو انہوں نے حق دیا، ان میں بھی ہم وہ سارے ظلم و ستم دیکھتے ہیں، انہوں نے حق ادا کیا اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے اقرار کرنے کا، اور پھر انہوں نے وہی فیصلہ کیا دوسروں کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑے یعنی کہ اعلیٰ تقوی والے لوگوں کی ایک فہرست ہے جن کو کہ فرنٹ کا گروہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تکیوں پر تکیہ لگائے، تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے ہوں گے اور شراب کے جاری چشمے۔ میری دوستو، یہاں پہ یہ جو موضوع ہمیں بتایا گیا ہے، یہ تو 3 گروہوں والا، یہ بہت ڈیٹیل موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمیں ابھی سابقون کا بتا دیا گیا ہے، اور اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ اصحاب مشمات کون ہیں تو وہ ہم حاشیہ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہے بدبختی اور نحوست، اور یہ بدفال کے ہیں۔ عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو شومئی کہا جاتا ہے، یہ شوما کہا جاتا ہے، اور اردو میں بھی شومئی قسمت کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شومئی قسمت، اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہ بائیں ہاتھ کا جو دیا گیا ہے، مثال دی گئی ہے، تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ بائیں ہاتھ والے کون ہوتے ہیں، اور دائیں ہاتھ والے سبقت نیکیوں میں سبقت کرنے والے بھی بہرحال ہوں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہلے والوں سے زیادہ ہوں گے، اور جو پہلے والے ہیں وہ کم ہوں گے، جو بالکل سابقون ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکی ہوں گے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ اس طرح ان کے سامنے لذیذ پھل پیش کریں گے اور کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کی گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں گوشت استعمال کرے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں۔ دوبارہ آنکھوں کا ذکر ہے کیونکہ آنکھوں کے اندر حیادار عورت کو پسند کیا گیا ہے۔ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ دوسری بات پھر پتہ چلی کہ عورتیں جو حسین ہوتی ہیں، یا جو بھی عورت ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتی ہے، وہ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ یہ سب کچھ ان کے مال کے جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، وہاں نہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں یعنی وہ بیری جو جس کے کانٹے نہیں ہوتے، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہاں، اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ اونچی نشست گاہیں ہم جب سمجھتے ہیں، میرے ذہن میں تو آتی ہے بادشاہ کی سیٹ، جس پہ پیچھے اس کی بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اور اونچی بیگ کیوں ہوتی ہے اونچی نشست؟ اس لیے کہ وہ شان و شوکت ظاہر کرتی ہے، ایک اونچی کرسی جو ہوتی ہے وہ ہوگی، اور ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اور وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی اور عمر میں ہم سن۔ جو کچھ دائیں بازو والوں کے لیے وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جہاں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ، لا باردن والا کریم، یعنی اس میں کوئی کرم نہیں ہوگا، کوئی لطف نہیں ہوگا، کوئی آرام نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے
بہت خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو پنجر بن جائیں گے اور پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں. اصحاب شمال جو ہیں ان کے بڑے بڑے جرائم کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جو ان کو خوشحالی اور مالداری ملی ہوئی تھی تو یہ اللہ کو بھول گئے تھے اور اس میں مست ہو گئے تھے، اور انہوں نے عیش پسند اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو ان کو نعمتیں ملی تھی اس پر شکر گزاری نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے تکبر کا رویہ اختیار کیا. اگلا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت کا انکار کیا اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں دوبارہ سے کھڑے ہونا اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کھڑے ہونا ہے، اور یہ وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے رہتے. یہ ان کے جرائم کی یہاں پہ لسٹ بنائی گئی ہے جو کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جس کا وقت مقرر ہے کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے. شجر زقوم کا بھی ہم تقریباً 3-4 بار پڑھ چکے ہیں. تھور کا درخت ہے یہ، زقوم ہے، اور اس سے تم پیٹ بھرو گے. کانٹے دار یہ درخت ہے، بہت شدید اس کا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ. تم اسی سے پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. تونس ایک پیاس کی ایک قسم ہے، اور اس میں جتنا پانی پیا جائے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، لیکن پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن زبان سیر نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ان کو یہ عذاب کی قسم دی جائے گی، پیاس کی ایک یہ بیماری ہوگی. تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح ان کو پانی پینا ہی پڑے گا، اور وہ پانی پینا کھولتا ہوا پانی. یا رب العالمین اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. زقوم کے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت چوڑے ہوتے ہیں، اور اس کے پتوں کے اطراف میں کانٹے ہوتے ہیں، یعنی چاروں طرف جو بھی پتے کی شیپ ہوتی ہے اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، اور ذائقے میں نہایت کڑوا ہوتا ہے. اور اس کا جو پانی ہوتا ہے جو اس پتے کو اگر پیسا جائے تو اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ وہ جہاں لگ جائے وہاں پہ انسان کو خارش ہی نہیں چھوڑتی، اور بہت اس کو پھوڑے نکل آتے، اتنا گندا ہوتا ہے. یہ ہے ضیافت، یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ سوالیہ انداز اللہ کا. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں، پھر کوئی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا؟ دوبارہ سوالیہ انداز اللہ کا. یہ بیج تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھتے ہیں، تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہے جو کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ پڑے ہیں. اور کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا؟ دوبارہ سوالیہ انداز اللہ کا. جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا کہ اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے ہیں، پھر تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ چوتھا اللہ کا انداز. پھر دوبارہ سے، یا پانچواں، کبھی تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تو اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے، یہ حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح باسم ربک العظیم. نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، اور یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. پھر کیا اس کلام کے آگے تم بے تنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی کہ تم اس کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتے. کتنے کتنے سال مہینے گزر جاتے تم نے کبھی اسے اٹھا کے پڑھا ہی نہیں، کبھی کھولا ہی نہیں. اذان شروع ہو گئی ہے میری دوستوں، رک جاتے ہیں. تینوں جو چیزیں نا دروازے کے پیچھے ہی ٹنگا دو، ہم وہیں سے لے لیں گے میرے کپڑے. جاتی ہے جب جاتی ہے 2 منٹ میں بھی جاتی ہے، بیٹی ہے تو بیٹی ہے باتھ روم میں تو جائے گی. ساما بھی ہے.
یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے ہمارا وہ بہت سیریس ہے نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی جب ہمارا اپنا دل کرتا ہے یا ہمارا ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی حالت میں ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن سے جڑنے والے لوگ ہیں کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سا ایسا چیز ہے، کون سی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہمیں بتائی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات کرنے کے انداز سے لے کے تمام تر چیزیں اللہ نے، اور پھر اپنی نعمتیں اور اپنی عنایات اور اس زمین کو سجانا اور بنانا، اور پھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور دنیا میں کرنے کا کام اور اس کے سامنے پیشی، ہر چیز اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا۔ اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ تو ہمیں قرآن کو توجہ دینی ہے، اس کو اپنی زندگی کے روز و شب میں شامل کرنا ہے، جیسے اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہم سیریس ہوتے ہیں۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ میری دوستوں، موت کا منظر ہے اور انسان کی بے بسی کا بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر اگر وہ مرنے والا اگر مقربین میں ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ میری دوستوں، ان چند آیات میں مرنے والے کا اور اس کے ان عزیز و اقارب کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے ہمارے سامنے کہ ایک مرنے والا بھی لیٹا ہوا ہے یا سخت حالت میں ہے، جان کنی کی کیفیت میں، عالم سکرات میں ہے، اور اس کے عزیز قریب ہسپتال میں یا گھر میں اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس کی جو نظر میں عالم آخرت کا نقشہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو تم کو ہم نظر نہیں آتے اور تمہاری نسبت ہم اس کے قریب ہیں، کیونکہ اب اس کا ہے آخری وقت آ چکا ہے۔ تو اس وقت انسان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس لا کے دکھا دو۔ کیوں نہیں واپس اس کی جان کو، کیوں نہیں تم اس کو بچا لیتے، اپنے اس عزیز کو، اپنے قریبی کو، اپنے محبت کرنے والے کو، جبکہ تم نے اس کے علاج معالجے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور تم نے اس کو کہاں کہاں پہ پھرایا ہے کہ جان بچ جائے۔ لیکن دوسری طرف اللہ ہے جو کہ وقت مقرر ہو چکا ہے، اور اب فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ غالب کون رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا سوال ہے کہ تم مغلوب ہو اور میں غالب ہوں اور میں اس کے پاس ہوں۔ اب تم موت اور زندگی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو، زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، موت کا آغاز ہو رہا ہے، اور تم پھر بھی انکار کرتے ہو۔ تو اب بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کی موت جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر مرنے والا مقربین میں ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں کی ہوگا کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے لوگوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ جب یہ حق ہے تو پھر تسبیحات میں مشغول رہنا، اللہ کی تعریف میں مشغول رہنا آخرت کی سب سے بڑی تیاری ہے، جو کہ ہمیں یہاں ٹول بتا دیا گیا ہے۔ کیوں تسبیح کرو؟ اس لیے اس کے اعمال صالح میں یکسوئی رہتی ہے، باطل خیالات رد ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ اس آیت کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی کہ سورہ اعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ یعنی نماز کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اجزاء اور جو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں وہ قرآن کی آیات سے ہی منسوب ہیں اور قرآن کے اشاروں سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ مسند احمد سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن اعمال کے حساب سے اور وزن کے حساب سے بہت وزنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ انہی تسبیحات سے ہماری زبان
کو طرح سے اپنے ذکر کرنے والا بنائے، ہمیں توفیق دے، ہم انہیں تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور محبت پا سکتے ہیں۔ میری دوستوں کل انشاءاللہ صبح سورہ حدید ہے نا، اس کے آگے سورہ حدید بہت اہم سورہ ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ وقت پہ حاضر رہیں اور ہم سورہ حدید کی تفسیر پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول کرے، آپ کے اعمال حسنات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب پہ بے پناہ رحمت نازل کرے۔ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔